بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست وہی جو میں ہر بار کر رہا ہوں کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے۔ لازمی ہے کہ میں اور آپ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیں، اس کی آواز بنے، وہ جو میری اور آپ کی سب سے توانا آواز تھا۔ یہ کام صرف ہم کر سکتے ہیں، کوئی اور کر نہیں سکتا۔ میڈیا نہیں کرتا، میڈیا نہیں کرے گا، مجھے آپ کو اندازہ ہے کہ بالکل نہیں کرے گا۔ جو صحافت کے بڑے بڑے نام ہیں ان میں سے بیشتر عمران ریاض خان کی مقبولیت سے خوف زدہ، خائف اور عمران ریاض خان کے سامنے ٹکنے کی ہمت نہیں کر سکتے، تو وہ عمران ریاض خان کی بات نہیں کریں گے۔ تو یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے اور ہم ہی کریں گے تو ہوگا۔ دوسرا، میری درخواست پہ آپ الگ نیوز سبسکرائب کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اس سپورٹ کو جاری رکھیے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات۔ آپ نے دیکھا اس ویڈیو کے تھم نیل پر میں نے لکھا ہوا ہے پاکستان میں امریکی سفیر کا پاکستانی خاتون صحافی سے افیئر۔ یہ معاملہ ہے، اس کے علاوہ کچھ تحائف کا معاملہ ہے، کچھ کرپٹ پریکٹسز کے معاملات ہیں، ملٹیپل خواتین کے معاملات ہیں، اور یہ بات ہو رہی ہے سابق امریکی سفیر کی کون ہے اور کیا ان کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے، ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ان کا ڈنڈا کام کر رہا ہے، یہ زور و شور کے ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر یہ جو ڈالر کی قیمت کا معاملہ ہے، اس حوالے سے کچھ معلومات ہیں، بہت اہم نمبرز ہیں آپ کے سامنے۔ یہ نمبرز بھی میں ابھی رکھوں گا، اور اس میں صحیح کیا غلط کیا، اس کی ایک بحث ہے، اس کی رپورٹنگ کے معاملے میں بھی ایک بحث ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول نے ٹکا کے مارا ہے مسلم لیگ نون کو بھی اور سندھ میں MQM کو بھی۔ تو بلاول نے ٹھیک ٹھاک بڑا حملہ کیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں کیسی لگی ہے، بلکہ وہ جو عامر لیاقت مرحوم کہتے تھے کیسا دیا، وہ ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ۔ ابھی اس کی بھی بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے پاکستان میں تعینات سابق امریکی سفیر کی بات۔ تو یہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے، اور واشنگٹن پوسٹ نے اس خبر کو لکھتے ہوئے جو ہیڈ لائن لگائی ہے وہ ہے ڈائمنڈز، گرل فرینڈز، illicit lobbying, the fall of a former ambassador۔ تو رچرڈ آلسن کی بات ہو رہی ہے۔ یہ 2012 سے سال 2015 تک پاکستان میں امریکی سفیر رہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے اس حوالے سے جو انکشافات کیے ہیں، اس میں واشنگٹن پوسٹ کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد میں قیام کے دوران امریکی سفیر صاحب کے کئی خواتین سے ناجائز تعلقات رہے۔ آلسن اس وقت شادی شدہ تھے۔ اب امریکی سوسائٹی میں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہمارے ہاں بھی ہونی چاہیے، سبھی جگہوں پر ہونی چاہیے، لیکن وہاں ہمارے ہاں تو شادی شدہ نہ ہو تو بھی اس طرح کے تعلقات کوئی چانس ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ وہاں ہوتا ہے تو وہاں گرل فرینڈ وغیرہ ہوتی ہے، اور گرل فرینڈ وغیرہ جو ہے اس سے آپ بالکل جائز سمجھتے ہیں اگر بندہ شادی شدہ نہیں ہے۔ لیکن واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے اس وقت شادی شدہ تھے، اور ان کی اہلیہ امریکی دفتر خارجہ کی عہدیدار اور سفیر رہ چکی ہیں۔ اب اس میں ایک پاکستانی خاتون صحافی کا نام ہے، اور ان پر اب میں یہاں لفظ استعمال کروں، الزام لگایا گیا ہے۔ ان کی جانب سے کوئی ورژن آ جائے، کوئی بات آ جائے، تو پھر اس پر ان کا ریئیکشن ہوگا، اس کی رپورٹنگ کچھ الگ انداز میں ہوگی۔ ابھی واشنگٹن پوسٹ نے جو لکھا ہے اسے میں یہ بات کروں گا کہ یہ جو ہے ابھی الزام ہے ان خاتون پر۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی سفیر کے خواتین کے ساتھ ناجائز تعلقات کی وجہ سے نہ صرف ان کا خطرہ تھا، بلکہ امریکہ کے مفادات اور سرکاری راز بھی خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ جن خواتین سے امریکی سفیر نے یہ تعلقات قائم کیے ان میں ایک برطانوی خاتون مونا حبیب کا نام بھی شامل ہے، جو اس موقع پر 12 سے 15 تک پاکستان میں بطور صحافی کام کر رہی تھیں۔ یہ تعلقات واشنگٹن پوسٹ کی خبر کے مطابق یا واشنگٹن پوسٹ کے الزام کے مطابق 2 برس تک قائم رہے، جس کے بعد مونا کو علم ہوا کہ آلسن کے دیگر خواتین سے بھی تعلقات ہیں۔ چند مہینے بعد دونوں کے تعلقات پھر بحال ہو گئے۔ مونا حبیب کا کولمبیا یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تو ان کے واجبات ادا کرنے کے لیے امریکی سفیر آلسن نے امریکہ میں ایک پاکستانی تاجر سے $25,000 کی ادائیگی اس وقت کروائی تھی۔ رچرڈ آلسن پر یہ جو الزامات ان کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دبئی میں بطور سفارتکار اپنے قیام کے دوران $60,000 مالیت کا ہیروں کا سیٹ تحفے میں قبول کیا، لیکن امریکی محکمہ خارجہ کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ تحفہ تھا، قبول کر لیتے، امریکی محکمہ خارجہ کو اطلاع دیتے،
ان کے قوانین کے مطابق یہ معاملہ آگے چلتا، رچرڈ آلسن اس کی وہاں جو بھی قیمت ہوتی وہ ادا کرتے اور اس کے بعد جو بھی طریقہ کار ہوتا اس کے مطابق لے سکتے تھے. لیکن واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ اس کی اطلاع نہیں دی تھی. آلسن کا موقف ہے کہ یہ تحفہ ان کی ساس کو دیا گیا تھا. ایف بی آئی کی جانب سے رچرڈ آلسن کے خلاف یہ جو چارج شیٹ ہے، اس میں آلسن پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے قطر کی حکومت کی جانب سے امریکہ میں لابنگ کی، جو ایک سرکاری اہلکار نہیں کر سکتا. ایک الزام یہ ہے کہ پاکستان میں اپنے قیام کے دوران رچرڈ آلسن نے ایک پرائیویٹ بزنس کمپنی سے اسلام آباد سے لندن کے ہوائی سفر کا ٹکٹ بھی لیا تھا. تو یہ رچرڈ آلسن پر الزامات کی ایک لسٹ ہے اور ٹھیک ٹھاک تگڑے الزامات ہیں. اس میں مالی معاملات بھلے بہت بڑے نہ ہوں، لیکن یہ جو معاملات ہیں تعلقات کے، یہ معاملات بہت سیریس ہیں. مونا حبیب صاحبہ جو ہیں وہ رضا رومی صاحب کا جو پلیٹ فارم ہے نیا دور، اس کی ٹیم میں ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ مونا حبیب صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. یہ وہی مونا حبیب صاحبہ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہی ہیں. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سورنگی صاحب سائیں ادا، وہ بھی اس پلیٹ فارم سے جب تک وہ اس منصب پر نہیں آئے تھے وابستہ تھے. اور پھر انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بتایا کہ اب وہ صحافی نہیں ہیں. اب جب وہ نگراں وزیر ہیں تو اس وقت وہ صحافی نہیں ہیں. بہرحال اس حوالے سے یہ ابھی ایک الزام ہے. اس الزام کے سلسلے میں ان کا خود کا موقف بھی آنا چاہیے. اس کے بعد یہ جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی ہدایات پر سوشل میڈیا پہ تو بڑے زور و شور کے ساتھ بتایا جا رہا ہے. اب اس کی جو رپورٹنگ ہو رہی ہے نا ڈالر مافیا کے خلاف کارروائی کی، اس میں بعض جگہوں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وفاقی نگراں حکومت کی ہدایات پر. تو اچھی بات ہے، وفاقی نگراں حکومت کی ہدایات پر ہونا اصل میں ایسا ہی چاہیے. پہلے اس کے کچھ اعداد و شمار ہیں وہ آپ کے ساتھ رکھوں، پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ڈالر کی بڑھتی قیمت اور پاکستان کے روپے کی بے قدری پر قابو پانے کے لیے وفاقی حکومت کی ہدایات پر ایف آئی اے نے کرنسی ایکسچینج کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں سمیت ہنڈی، حوالہ اور ڈالر ذخیرہ کر کے مصنوعی قلت پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ رواں سال جنوری سے اب تک ایف آئی اے نے کرنسی کے غیر قانونی کاروبار اور ہنڈی اور حوالے میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران ملک بھر میں مجموعی طور پر 257 چھاپے مارے ہیں. 361 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ہنڈی اور حوالے اور کرنسی ایکسچینج کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے ملزموں کے خلاف 250 مقدمات درج کیے گئے. ہنڈی، حوالے اور کرنسی کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے ملزمان کے خلاف 30 انکوائریاں بھی رجسٹر کی گئیں. انکوائریز کے دوران الزامات ثابت ہونے پر 26 مزید مقدمات درج کیے گئے. کریک ڈاؤن کے دوران رواں سال جنوری سے اب تک مجموعی طور پر 4,78,620 امریکی ڈالر برآمد کیے گئے، جبکہ چھاپوں کے دوران 177 ملین روپے کی دیگر غیر ملکی کرنسیز بھی برآمد کی گئی ہیں. 3 بلین روپے سے زائد کی غیر ملکی کرنسی اس کریک ڈاؤن کے دوران برآمد کی گئی ہے. ایک لمبی لسٹ ہے اعداد و شمار کی. اس کی مزید تفصیلات میں جائے بغیر ہمارے ہاں کامران خان صاحب سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں، اس کے علاوہ بہت سے جرنلسٹ اور بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یہ بہت زور و شور کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی کامیاب ڈنڈا حکمت عملی کا نتیجہ ہیں. اور یہ ڈنڈا چل رہا ہے، ڈنڈا پیر تگڑیاں دا وگڑیاں دا. یہ کہا جا رہا ہے کہ بگڑے ہوں کو سیدھا کرنے کے لیے ڈنڈا جو ہے وہی کام کرتا ہے، اور آرمی چیف صاحب کا ڈنڈا کام کر رہا ہے. اگر یہ وفاقی حکومت کی ہدایت پر ہو رہا ہے تو وفاقی حکومت کی معاونت آرمی کا کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ رول ہے. آرمی کا جو کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ رول ہے وہ رول ہے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت، دہشت گردوں سے نمٹنا وغیرہ. اب آرمی چیف صاحب نے گزشتہ کچھ دنوں میں جو تاجروں سے ملاقاتیں کی ہیں، دیگر ملاقاتیں کی ہیں، کامران خان صاحب یا دیگر صحافی ان ملاقاتوں کے حوالے سے اسے زبردست کامیابی قرار دیتے ہیں. لیکن ایک بڑی تعداد تجزیہ کاروں کی وہ بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ ان کا رول نہیں ہے، اور یہ رول جو ہے یہ منتخب حکومتوں کا ہے. اس میں معیشت کے لیے کردار ادا کرنا، تجارت کے لیے کردار ادا کرنا، سفارت کے لیے کردار ادا کرنا، یہ ان کا رول نہیں ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں یا ان سے پہلے راحیل شریف صاحب ہوں یا ان سے پہلے اشفاق پرویز کیانی صاحب ہوں، مشرف صاحب تو تھے ہی ڈکٹیٹر. تو یہ تمام جو شخصیات ہیں انہوں نے پاکستان میں حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کیا، اور پھر بعد میں حکومتوں نے کہا
کہ انہوں نے ہم سے یہ فیلڈز چھین لی تھی اور انہوں نے خود کام کیا. تو جو کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹریڈ رول ہے اس رول میں یہ تمام چیزیں بہترین ہیں. یہ جو ڈالر کی اسمگلنگ کے معاملات ہیں, سرحدوں کی معاملات ہیں, وہاں تو آرمی کو ہی کام کرنا ہے ڈیفینیٹلی, تو وہاں کام کیا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ جو بھی کردار ہو وہ کردار کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ ہونا چاہیے. اب اس سلسلے میں اگر کوئی جسٹیفیکیشن یہ دیتا ہے کہ باجوہ صاحب بھی کرتے تھے یا راحیل شریف صاحب بھی کرتے تھے, تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر پہلے یہ کام ہو رہا تھا اور اب ہو رہا ہے اس لیے ٹھیک ہے. تو نہیں, یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جو ہونا چاہیے وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. یہ بڑا آسان سا کلیہ ہے, اس کلیے پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اب آ جائیے آخر میں بلاول بھٹو زرداری کی جانب. بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیان دیا, وہ بیان بہت تگڑا بیان قرار دیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ الیکشن 90 دن کے اندر بہت ہو جائے, بعض مجبوریاں ہو جائیں تو 120 دن سے اوپر نہیں جا سکتا, الیکشن ہونا چاہیے, آئین کے مطابق ہونا چاہیے. پھر آصف علی زرداری صاحب پاکستان واپس آئے اور زرداری صاحب نے جو بات کی اس کو سب نے کہا یہ تو یو ٹرن ہے پیپلز پارٹی کا. زرداری صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, پہلے معیشت, الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہو جائے گا الیکشن. تو زرداری صاحب کی اس بات پہ بلاول بھٹو زرداری نے پھر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زرداری صاحب کا حکم بطور والد میرے لیے حکم ہے گھر میں. جو سیاست کے معاملات ہیں اس میں پارٹی کی کور کمیٹی کے احکامات کا پابند ہوں, وہ جو فیصلہ کرے گی وہ ہوگا, میں بطور چیئرمین اس کو پھر اس پر عمل درآمد کا پابند ہوں. یہ بلاول بھٹو زرداری نے بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہاں جو کور کمیٹی کہے گی وہ ہوگا. تو میری پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے بھی بات ہوئی جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ بات کی, اور انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ رویہ اور یہ بات چیت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے, یہ آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں ان کی اپنی رائے میں بھی. لیکن اس سے پہلے دیکھیے ہوا کیا ہے. بلاول نے جو نون لیگ پہ اور ایم کیو ایم پہ حملہ کیا ہے وہ بڑا کس کے نشانہ لگایا بلاول نے. بلاول یہ کہتے ہیں کہ اتحادی جماعتیں خوفزدہ ہیں, الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہیں. حیدرآباد میں میرے آبائی شہر کوٹری کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عوام نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا, نالائق کو نکالنے میں ہم نے حیدرآباد کی عوام کی مدد سے کامیابی حاصل کی. جیالوں کی محنت سے وزیر اعظم نہیں رہا عمران خان. بلاول یہ کہتے ہیں کہ ہم کندھے پر لاشیں اٹھا کر الیکشن لڑنے کے عادی ہیں, ہم الیکشن سے نہیں بھاگیں گے, مگر ہمارے چند اتحادی اگر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو انہیں بھاگنے دیں, کیونکہ جب آپ الیکشن نہیں لڑتے تو آپ کی سیٹ کوئی اور لے جاتا ہے. پھر خاص طور پر یہاں انہوں نے ایم کیو ایم کو نشانہ بنایا, نون لیگ کو تو بنایا ہی تھا. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کو بلدیاتی الیکشن لڑنے کا کہا, ایم کیو ایم نہیں مانی, ان سے بھیک مانگی کہ اپنی جگہ پی ٹی آئی کو نہ دو. صرف پاؤں پکڑنے کی کسر رہ گئی تھی, مگر ایم کیو ایم والے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. آج بھی 18 ماہ سے اپنے تمام اتحادی ساتھیوں سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ڈرو گے تو مرو گے, مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سیاسی اتحادی ڈر چکے ہیں. اب یہ نون لیگ پہ نشانہ ہے اور خوفزدہ ہیں, وہ شاید عام انتخابات سے بھی بھاگنا چاہتے ہیں. یہ کلیئر نون لیگ پہ اور میاں نواز شریف پہ بلاول بھٹو زرداری کا نشانہ ہے. بلاول بھٹو زرداری کر کیا رہے ہیں؟ کیا یہ بلاول بھٹو زرداری کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کے مقابلے میں باقاعدہ سامنے آ کر کوئی حکمت عملی ہے؟ نہیں, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی خم ٹھونک کے سامنے آئی ہے, اور پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 4 قدم پیچھے ہٹی ہے 2 کی بجائے. 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو سیاست میں کہتے ہیں پھر آپ مزید لمبی چھلانگ لگانے کے لیے اور آگے جانے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو 4 بلکہ 8 قدم پیچھے ہٹی ہے, بہت دور تک پیچھے ہٹ گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ہم نے دیکھا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہی ہے, اور یہ فکسڈ میچ ہے. جتنا نواز شہباز فکسڈ میچ ہوتا ہے نا, یہ اس سے زیادہ بڑا فکسڈ میچ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.